دائیں تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له سرمدي أزلي أبدي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومأوانا وملجأنا در الله المخزون سر الله المكنون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المحزون عالم ما كان وما يكون سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم انتہائی محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک ادھر کرو جی بلغ العلا بکماله کشف الدجى بجماله حسنت جميع صلی
خسف القمر بجماله نطق الحجر بجلاله عجز البشر بكماله صلوا عليه وآله صلي على نبينا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، صلی علی نبینا کرو مد اہل والرضا، بڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے رسول کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین بارنا نہیں، صلی علی نبینا صلی علی شفیعنا سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، خطاب کا موضوع ہے ولی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ولی کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ پروفیسر کی کوالیفیکیشن ہے ایم اے، وکیل کی کوالیفیکیشن ہے LLB، ٹھیک ہے؟ عالم کی کوالیفیکیشن ہے اس نے درس نظامی پاس کیا ہو۔ جتنے بھی سرکاری عہدے ہیں ان سب کے لیے گورنمنٹ نے
اہلیت کوالیفیکیشن مقرر کی ہے، کس کو کمشنر لگایا جائے گا، کس کو ایس پی لگایا جائے گا، کس کو آئی جی لگایا جائے گا۔ ہر ایک کے لیے اہلیت اور کوالیفیکیشن موجود ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ولی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اہلیت مقرر کی ہے۔ بازار میں بیٹھنے والا، تھڑوں پہ بیٹھنے والا، گلیوں میں بیٹھنے والا، سڑکوں میں بیٹھنے والا، بھنگ چرس پینے والا، افیون کھانے والا، نشہ کرنے والا شخص دعویٰ کرے کہ میں ولی ہوں، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قرآن مجید کے نقطہ نظر سے ولی کس کو کہتے ہیں؟ بٹ جی، ولی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ سبحان اللہ۔ ولی کی اہلیت کے لیے دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عاشق رسول ہو، سبحان اللہ، بے شک۔ اس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہو۔ سبحان اللہ۔ دوسری شرط یہ ہے کہ متقی پرہیزگار ہو۔ اللہ اکبر۔ بولے کیا کہا؟ پہلی شرط کیا ہے اور دوسری متقی پرہیزگار ہو۔ اچھا، عشق مصطفیٰ کا دعویٰ تو ہر شخص کرتا ہے کہ جی میں عاشق مصطفیٰ ہوں، میرے سینے میں عشق مصطفیٰ ہے جی۔ تو ہر دعوے کی دلیل ہوتی ہے۔ تمہارا دعویٰ ہے کہ میں بھی عاشق مصطفیٰ ہوں، تو عشق مصطفیٰ کی دلیل کیا ہے؟ بزرگوں نے کہا ہے من احب شیئا اکثر ذکرہ، سبحان اللہ۔ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے ہر وقت وہ اس کا ذکر کرتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، ہر وقت اس کا ذکر کرتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے۔ یہ محبت کی نشانی ہے۔ اور ذکر مصطفیٰ میں سب سے بڑا ذکر درود پاک ہے جی۔ آپ کا ہم ذکر کرتے ہیں تو ذکر میں تمام اذکار میں بہت بڑا ذکر درود پاک ہے۔ تو جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی وہ ہر وقت درود پڑھے گا، ہر وقت۔ مولانا ذوالفقار وہ کسی وقت بھی درود پڑھنے سے انکار نہیں کرے گا۔ ہم اذان سے پہلے درود شریف پڑھتے ہیں یا نہیں؟ بھلا یہ بتاؤ، جو شخص بھی درود شریف پڑھتا ہے اذان سے پہلے، کیا اس درود کو اذان کا حصہ سمجھتا ہے؟ کوئی بھی نہیں سمجھتا۔ جو بھی درود پڑھتا ہے اذان سے پہلے، ان پڑھ شخص بھی کیوں نہ ہو، وہ درود شریف کو اذان کا حصہ نہیں سمجھتا۔ تو کچھ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں جی ہم بھی عاشق رسول ہیں، اور وہ اس درود پڑھنے سے انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں جی اذان سے پہلے درود نہ پڑھو، کرتے ہیں یا نہیں؟
اگر تمہارے اندر عشق مصطفیٰ ہے تو پھر درود کا انکار کیوں کرتے ہو؟ ہر وقت درود شریف پڑھو تاکہ ذکر مصطفیٰ پر دلیل ہو جائے، عشق مصطفیٰ پر دلیل ہو جائے تمہاری کہ واقعی تمہارے دلوں میں عشق مصطفیٰ ہے۔ پھر دوسری نشانی عشق مصطفیٰ کی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر ساری محبتیں قربان کر دو۔ ہم اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، جی وطن سے محبت کرتے ہیں، دولت سے محبت کرتے ہیں، سونا چاندی سے محبت کرتے ہیں، پلاٹوں سے محبت کرتے ہیں، جائیدادوں سے محبت کرتے ہیں، دکانوں سے محبت کرتے ہیں، فیکٹریوں سے محبت کرتے ہیں، اپنی جان کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں۔ محبت کی نشانی یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر ساری محبتیں قربان کر دو۔ یہ عشق مصطفیٰ کی دلیل ہے۔ سرکار کے عشق مصطفیٰ کی دلیل یہ ہے کہ ساری اگر ٹائم آ جائے، وقت آ جائے کہ سرکار کے نام پر، ان کے ناموس پر، ان کی عزت پر اپنی جان قربان کرنی ہے تو جان قربان کر دو، اولاد قربان کرنی ہے تو اولاد قربان کر دو، وطن قربان کرنا ہے تو وطن کو قربان کر دو۔ صحابہ کرام جانتے ہیں صحابہ، جی ان کی شان کیا ہے؟ ان کی شان یہ ہے کہ قیامت تک آنے والا کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی ولی ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ صحابی کا مقام ہے۔ انہیں یہ مقام کیسے ملا؟ عشق مصطفیٰ سے ملا، اطاعت مصطفیٰ سے ملا، اتباع مصطفیٰ سے یہ مقام ملا کہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مکہ کو چھوڑ دے، مدینہ منورہ چلے جاؤ، ہجرت کر کے چلے جاؤ۔ صحابہ کرام نے جن کی جائیدادیں مکہ میں موجود تھیں، ماں باپ بھی مکہ میں موجود تھے، بیوی بھی موجود تھی، اولاد بھی موجود تھی، ساری جائیدادیں موجود تھیں، لیکن آقا کا حکم تھا کہ مکہ کو چھوڑ دو، مدینہ چلے جاؤ۔ انہوں نے سب کو چھوڑ دیا اور مدینہ منورہ چلے گئے۔ جی تو عشق مصطفیٰ کی نشانی یہ ہے کہ ہر وقت سرکار کو یاد کرو، درود شریف پڑھو۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ جب وقت آ جائے تو سرکار کے ناموس پر، سرکار کی عزت پر، سرکار کے مقام پر، سرکار کی شان پر ہر چیز کو قربان کر دیا جائے۔ ولی کی اہلیت کی دوسری نشانی تقویٰ، پرہیزگاری۔ جی یہ بات یاد رکھو، بے ادب شخص ولی نہیں بن سکتا۔ جی جو گستاخ نبی، گستاخ رسول و ولی نہیں بن سکتا، ادب والا ولی بنتا ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نہر کے کنارے پہ وضو کر رہے ہیں، جی سیب سامنے گزر رہا ہے تو آپ نے سیب پکڑ کر سیب کو تناول فرما لیا، جی سیب کھا لیا۔ بعد میں دل میں خیال آیا کہ یہ سیب میری ملکیت میں تو نہیں تھا، میں سیب کھا رہا ہوں، جی میں نے جو سیب کھایا ہے یہ میری ملکیت میں تو نہیں تھا، تو یہ تو کسی اور کی ملکیت میں تھا۔ یہ تو غلط بات ہے، کسی کی چیز استعمال کرنا، اس کی اجازت کے بغیر سیب کھانا یا روٹی کھانا یا اور کوئی چیز استعمال کرنا، یہ تو ناجائز ہے، حرام کے زمرے میں آتا ہے۔ آپ کے والد صاحب میں یہ سوچ پیدا ہوئی اور پھر آپ جہاں سے وہ سیب آ رہا تھا اس طرف چل دیے۔ آگے جاتے ہیں تو دیکھا کہ ایک باغ ہے اور اس باغ میں سیب لگے ہوئے ہیں اور سیب کی ٹہنیاں نہر کی طرف لٹکی ہوئی ہیں۔ آپ اس باغ میں تشریف لے گئے، لوگوں سے پوچھا اس باغ کا مالک کون ہے؟ بتایا گیا حضرت غوث پاک کے نانا کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ ان کا باغ ہے۔ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا حضور میں نے آپ کے باغ کا سیب آپ کی اجازت کے بغیر تناول کیا ہے، مہربانی فرمائے مجھے معاف کر دیں، مجھے
معاف کر دیں۔ حضرت نے دیکھا کہ بھئی اتنا متقی پرہیزگار شخص ہے جی، لوگ تو باغوں کے باغ ہضم کر جاتے ہیں، کیوں جی؟ لوگ تو لوگوں کے بلڈنگوں کو بلڈنگیں ہضم کر جاتے ہیں، کئی ایکڑ زمینیں ہضم کر جاتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے، اور یہ ایک سیب کے لیے اتنا سفر کر کے مجھ سے معافی مانگنے کے لیے آئے، معاف کروانے کے لیے آئے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بڑا متقی پرہیزگار شخص ہے، تو انہوں نے ارشاد فرمایا میں اس شرط پر معاف کروں گا کہ آپ میری بیٹی کے ساتھ شادی کر لیں، میری، اور وہ میری بیٹی لنگڑی بھی ہے، لنجی بھی ہے، اور نابینا بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے ارشاد فرمایا مجھے منظور ہے، مجھے۔ اور جب شادی ہوئی تو دیکھا کہ وہ تو بالکل صحیح سلامت، منہ سے غیر محرم کو نہیں دیکھا، اور آج تک میری اس بیٹی نے اپنے اس گھر سے باہر قدم نہیں رکھا، اور آج تک اس نے اپنے ہاتھ سے کسی غیر محرم کو نہیں پکڑا۔ تو جس کا نانا اتنا متقی پرہیزگار ہو، جن کا والد اتنا متقی پرہیزگار ہو، جن کی والدہ اتنی متقی پرہیزگار ہو، تو ان کا بیٹا ولی اللہ کیوں نہ ہو جی؟ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تعلیم سے فارغ ہوئے، آپ واز نہیں کرتے تھے، خطاب نہیں کرتے تھے، تقریر نہیں کرتے تھے۔ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، ارشاد فرمایا بیٹے آپ واز کیوں نہیں کرتے، تقریر کیوں نہیں کرتے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عجمی ہوں، میں ایران کے رہنے والے تھے نا، ایران کا ملک عرب میں نہیں ہے، عجم میں ہے، میں عجمی ہوں، میری زبان عربی نہیں ہے، اور بغداد میں جو لوگ رہتے ہیں وہ سب عربی ہیں، وہ بڑے فصیح اور بڑے بلیغ ہیں، انہیں اپنی فصاحت اور بلاغت پر ناز ہے، تو میں عربی میں ان فصحاء اور ان بلغاء اور زیادہ پڑھے لوگوں کے سامنے کیسے خطاب کر سکتا ہوں؟ میں تو عجمی ہوں، میں عربی نہیں ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منہ کھولو۔ جب انہوں نے منہ کھولا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ اپنا لعاب مبارک عطا فرمایا، اور ایک مرتبہ لعاب کی شان یہ ہے کہ صحابی حاضر ہوتا ہے، ہاتھ پہ جی آنکھ کا ڈھیلا اٹھایا ہوا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں میری آنکھ کا ڈھیلا نکل گیا ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کسی جراح کے پاس جاؤ، کسی حکیم کے پاس جاؤ، آپ نے اپنے مبارک ہاتھ سے وہ ڈھیلا اٹھایا، آنکھ والی جگہ پہ رکھا اور لعاب مبارک لگا دیا، تو آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ اس آنکھ میں اتنی روشنی آ گئی کہ دوسری آنکھ میں اتنی روشنی نہیں تھی۔ ایک مرتبہ لعاب مبارک سے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ 7 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اپنا لعاب مبارک حضرت غوث پاک کے منہ میں ڈالا، اور پھر ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، فرمایا بیٹے اب خطاب کرو، لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ، دین کی طرف بلاؤ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، لوگوں کو والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ، یعنی جب تم گفتگو کرو تو تمہاری گفتگو کے اندر اچھے الفاظ ہونے چاہیے، اچھے نرم الفاظ ہونے چاہیے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے قریب نہ آتے۔ سرکار نرم مزاج تھے، نرم دل تھے، اس نرمی کا نتیجہ یہ تھا کہ جس کی طرف نگاہ اٹھاتے تھے وہ کلمہ پڑھ لیتا تھا۔ تو حضرت غوث پاک سے ارشاد فرمایا محبت اور پیار کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ، گالیاں دے کر نہ بلاؤ،
جی بدخوئی سے نہ بلاؤ، بد اخلاقی سے نہ بلاؤ، محبت اور پیار کے ساتھ دین کی طرف لوگوں کو بلاؤ۔ پھر سو گئے۔ دوبارہ خواب میں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا بیٹے تم باز کیوں نہیں کرتے؟ عرض کرتے نہیں میں عجمی ہوں، یہ عربی ہیں، عربیوں کے سامنے کس طرح میں خطاب کر سکتا ہوں؟ فرمایا منہ کھولو۔ جب انہوں نے منہ کھولا تو انہوں نے 6 مرتبہ اپنا لعاب مبارک عطا کیا۔ اور حضرت علی کون ہے جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ جی تمام ظاہری علوم، باطنی علوم، جدید علوم، قدیم علوم، قیامت تک جتنے علم پیدا ہونے والے ہیں ان تمام علموں کا دروازہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم۔ 6 مرتبہ آپ نے ان کے منہ میں لعاب مبارک ڈالا۔ حضرت غوث پاک عرض کرتے ہیں حضور 7 مرتبہ کیوں نہیں ڈالا؟ جی تو آپ نے ارشاد فرمایا ادباً لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے ادب کیا ہے۔ آپ نے 7 مرتبہ ڈالا اور میں نے 6 مرتبہ ڈالا تاکہ سرکار کے ساتھ برابری نہ ہو جائے۔ برابری، اتنا بڑا جلیل القدر صحابی وہ عرض کرتے ہیں کہ میں سرکار کے ساتھ برابری نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی میں برابر ہو سکتا ہوں۔ آج ایک سانس میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ حضور تو ہمارے جیسے تھے۔ بارکیف ادب بڑی چیز ہے، ادب۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ولی باپ کے بیٹے تھے، ولیہ والدہ کے بیٹے تھے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے فیض یافتہ تھے۔ جب آپ ممبر پہ بیٹھتے خطاب کرتے تو 30-40 ہزار کا مجمع ہوتا، لاؤڈ سپیکر نہیں تھا۔ آخر میں بیٹھنے والا شخص آپ کی آواز کو اس طرح سن رہا تھا جس طرح آپ کے قریب بیٹھا ہوا ہو۔ یہ آپ کی کرامت تھی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری حج کے موقع پہ تشریف لے گئے اور آپ نے اپنی اونٹنی مبارک پہ بیٹھ کے خطبہ دیا، 1 لاکھ سے زیادہ وہاں پہ لوگ موجود تھے عرفات کے میدان میں، اور وہ سب لوگ کہتے ہیں آخر میں جو شخص بیٹھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو اس طرح سن رہا تھا جس طرح قریب بیٹھا ہوا ہو۔ وہ آپ کے لیے معجزہ تھا اور حضرت غوث پاک کے لیے کرامت تھی۔ تو ولی کس کو کہتے ہیں؟ ولی اس کو کہتے ہیں جو عاشق رسول ہو، متقی پرہیزگار ہو۔ متقی اس کو کہتے ہیں الامتثال الممتثل بأوامر اللہ والمجتنب عن النواہی، اللہ رسول کے احکامات پہ عمل کرتا ہو اور جس چیز سے اللہ رسول نے روک دیا اس سے رک جائے، اس کو متقی پرہیزگار کہتے ہیں۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔